مسلمانوں تمہارے مذہب میں اگر چور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دے تم اس کی قسم مان لیتے ہو، قاتل قرآن اٹھا لے تو مان لیتے ہو۔ میں مذہب جعفریہ کا ایک ادنا سا طالب علم، حسین کا عزادار، ماتمی حسینیہ بریڈ فورڈ میں بیٹھ کے ممبر پہ مائک پہ دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے زہرا کی عزت کی قسم، مجھے حسن کی عصمت کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم ہے، میں غلط پڑھوں نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی اپنے پیروکاروں میں سے نہ اٹھائے، حسین اپنے عزاداروں میں سے نہ اٹھائے، میرا حشر قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ کرے۔ اتنی قسمیں اور بددعائیں کوئی نہیں دیتا۔ دو علموں کے درمیان ممبر پہ اتنی قسمیں کھا کے صرف سنیوں کو یقین دلانے لگا ہوں قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی، طبعی موت نہیں مری، قتل کیا گیا ہے نبی کی بیٹی کو۔ میرا کام تھا قسمیں کھانا، اب جا کے علماء سے پوچھنا کس نے قتل کیا تھا نبی کی بیٹی کو، کون دروازے پہ آ کے مارتا رہا تھا مصطفیٰ کی بیٹی۔ قتل ہوئی ہے پیغمبر کی بیٹی، اور جوان بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو۔ جب زہرا نے دنیا چھوڑی ہے منتظر شاہ بی بی کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی۔ جس کی چھوٹی اولاد ہے مجھے بول کے گواہی دینا، اولاد چھوٹی ہو اللہ ہر ایک ماں باپ سلامت رکھے، اللہ حسیب تیرے باپ کے درجات بلند فرمائے۔ میں ممبر پہ دعائیں دیتا ہوا جملے پڑھتا جا رہا ہوں، ماں باپ کا سایہ اولاد پہ اللہ سلامت رکھے۔ اولاد چھوٹی ہو نا، باپ مر جائے ماں بچے پال لیتی، اللہ نہ کرے کوئی اولاد چھوٹی ہو اور ماں مر جائے، پھر باپ سے بچے پالے نہیں جاتے۔ اولاد چھوٹی ہو اور ماں بیمار ہو نا، کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو رو رو کے کہتی ہے مجھے زندگی سے محبت نہیں ہے، لیکن دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں۔ بچے چھوٹے ہوں تو ماں کو موت سے ڈر لگتا ہے، ماں رو رو کے کہتی ہے میں نہ مروں، میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے رل جائیں گے۔ ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میں بیٹوں کے چہرے دیکھوں، میں بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر بھیجوں۔ پردے میں میری بہنیں بیٹیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں اولاد کے سر پہ سلامت رکھے۔ ماں کینسر کی مریضہ بھی ہو، اسے موت سے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں۔ زہرا کی اولاد چھوٹی تھی اور بابے کی قبر پہ اگر بابا میں مرنا چاہتی ہو، بابا اب زہرا کو موت دے دے، بابا انہوں نے مجھے بڑا ستایا، منہ سے موت مانگی ہے نبی کی بیٹی۔ آج ہم سے کہتے ہیں ان کی عزت کریں، خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ ان پہ لعنت، رلایا ہے انہوں نے نبی کی بیٹی کو۔ کل میں نے پڑھ دیا زخم محمد کی بیٹی کے، تمہاری طاقت جواب دے گئی تھی میں پڑھ ہی نہیں سکا۔ میں دیکھ رہا تھا کل پڑھتے ہوئے مجمع سے لوگ بے ساختہ ہاتھ جوڑ رہے تھے، عمران بھائی مجھے خبر ہو گئی، میں علموں کے درمیان کھڑا ہوں، ابھی میں نے پورے زخم نہیں پڑھے، پورے زخم میں نے تمہیں نہیں سنائے۔ زہرا کی تدفین کے بعد علی کی آواز آئی سب گھر کو چلے جاؤ، حسن حسین کو گھر بھیج دیا، علی اکیلے بیٹھے رہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد جنت البقیع میں پہنچا تو علی جیسا امام ایڑیاں رگڑ کے رو رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا میں نے پہلی بار علی کو بچوں کی طرح روتے دیکھا، میں نے علی کے پاؤں تھامے، میں نے رو کے کہا یا علی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے دے عبداللہ میرے گلے میں باہیں ڈال، مجھ سے مدینے میں کوئی درد نہیں سن رہا، میں بیٹوں کے سامنے رو نہیں سکتا، میں بچیوں کے سامنے رو نہیں سکتا۔ عبداللہ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا کی پسلیاں شہید ہو چکی تھی۔ کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی، کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی۔ اور شیعو ہم تمہارے ڈر سے نبی کی بیٹی کے درد نہیں پڑتے، برداشت کرو تو سینے پہ ہاتھ رکھنا۔ میں جملہ پڑھوں، دروازہ جلنے سے لے کے شہادت کی رات تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی، رو رو کے کہتی رہی ہے میرا چہرہ نہ دیکھنا۔ ایک دن آ کے حسن نے کہا تھا اماں چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ رو کے کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا۔ شہادت کی رات حسن ماں کے جنازے پہ آئے، حسن نے بی بی کے کفن کے بند کھولے، حسن نے دروازے سے بابے کی تلوار نکالی، حسین کی آواز آئی حسن کہاں جا رہا ہے؟ رو کے کہا بدلہ لینے جا رہا ہوں۔ رو کے کہا اب کیوں لینے جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے اماں کا کفن ہٹایا ہے، میری ماں کے چہرے پہ تماچے کے نہیں جا رہے، اور جیسے سکینہ زخمی ہوئی تھی۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ شروع ہے ایام فاطمیہ، 3 جمادی الثانی تک رونا، 3 جمادی